السلام علیکم ناظرین و کرام، ڈرامہ سیریل دل ہی تو ہے میں ابیرہ، جس نے نہ تو اپنی زندگی بہتر کرنی ہے اور نہ ہی دوسروں کی بہتر ہونے دینی ہے، ہمیشہ کی طرح سے سبرینہ کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ ادھر سرمد بھی پریشان ہو چکا ہے۔ ہارون نے اس بار فیصلہ کر لیا کہ آخر وہ ابیرہ کو طلاق دے ہی دے گا۔ آنے والی قسط میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ محبت اور جنگ سب جائز ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اپوزٹ ہی ہے۔ سبرینہ اس بار پریشان ہو چکی ہے، سوچوں میں گم ہے کہ اس کی بہن ابیرہ کے ساتھ کیا برا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے تو کبھی اس کا برا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ابیرہ اس بار فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ سبرینہ کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ سبرینہ لاؤن میں بیٹھی ہوئی سوچوں میں گم سرمد کی نہیں بلکہ اس بار ابیرہ اور محیط کو لے کر بھی پریشان ہو چکی ہے۔ محیط جسے احساس ہی نہیں ہے کہ محبت کرنے والی صرف اور صرف سبرینہ نہیں، ابیرہ کو تو صرف اور صرف مفاد ہی ہے، اپنا فائدہ سوچتی ہے، دوسروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ سبرینہ تو پریشان ہے۔ ادھر سرمد جو ہے اسے گاڑی پہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے، ابیرہ جو ہے اس بار اسے کال کر ہی دیتی ہے، کیونکہ ابیرہ نے اس بار سوچ رکھا ہے کہ وہ محیط اور سبرینہ کے بیچ اس طرح سے غلط فہمیاں پیدا کرے گی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، جو وہ شروع سے لے کر آج تک کہتی آئی ہے کہ سرمد سے حال چال جاننے کے بعد اسے بتاتی ہے کہ میں اس کو برباد کر دوں گی۔ دیکھو سرمد، میں تم دونوں کے بارے میں جان چکی ہوں اور تم دونوں کی ملاقات جو کچھ بھی تم دونوں کے درمیان ہے اس کے بارے میں جان چکی ہوں۔ دیکھو سرمد، اگر تم آج بھی سبرینہ کے ساتھ محبت کرتے تو اسے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ ایک انسان ضرور اپنی ذات سے بڑھ کر اس انسان سے محبت کرے تو وہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ حقیقت بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ سرمد سبرینہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اگر شروع میں اس کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی تو اس کے بعد آج وہ سبرینہ کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہے، لیکن شانزا اس بار ناکام ہو جائے گی سرمد کو حاصل کرنے میں۔ ادھر ابیرہ کوئی بھی موقع نہیں جانے دے گی کہ وہ محیط کو پریشان کرے۔ ہارون کے بارے میں بھی بتا ہی دیتی ہے کہ وہ تو مجھے اس بار طلاق دینے پر اتر آیا ہے، اس کے ساتھ میری ذرا بھی نہیں بن رہی، تمہارے ساتھ محبت کرتی ہوں، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ یہی بات کہنے کے بعد وہ اسے میسج فارورڈ کر دیتی ہے۔ ابیرہ اس بار دوبارہ سے محیط کے دل میں اپنے لیے محبت کی وہ فیلنگ جگا دے گی اور اسے دوبارہ سے سبرینہ کی زندگی سے نکالنے کی بھی کوشش کرے گی۔ ادھر سبرینہ پریشان ہو کر اپنی خالہ کے پاس پہنچ چکی ہے، وہاں پر جا کر اپنی خالہ کو سارا کا سارا دکھڑا سنائی دیتی ہے، کہتی ہے کہ آج کل سبرینہ نا محیط کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے، اس بار کالز بھی کر رہی ہے، تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی خالہ جان، وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی دور ہو ہی نہیں پاتے، بظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے لگن ہے لیکن دل سے پھر بھی وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہاں پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دیکھو نا خالہ جان، وہ میرے اور محیط کے درمیان آنے کی کوشش کر رہی ہے، بار بار وہ محیط کو کالز بھی کر رہی ہے۔ خالہ جان، مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ کہیں وہ مجھ سے دوبارہ محیط چھین نہ لے۔ یہ بات سننے کے بعد خالہ بھی اس کی پریشان ہو جاتی ہے، کہیں اس بار دوبارہ سے وہ سبرینہ کے ساتھ زیادتی نہ کر دے۔ دوسری جانب ابیرہ دوبارہ سے آ چکی ہے سبرینہ سے بدلہ لینے کے لیے، اس نے محیط چھین لیا تھا۔ سرمد اور سبرینہ کی وہ ملاقات جس اس نے روڈ کے اوپر دیکھی تھی، اس بار سارے گھر والوں کے سامنے آ کر ہی لے کر ہی آتی ہے۔ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ وہ گھر میں ڈرامہ کر رہی تھی، سبرینہ آج بھی سرمد کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ ملاقات بھی کر رہی ہے، وہ کل نا سرمد کے ساتھ ڈیٹ پہ گئی تھی، پڑھائی کا بہانہ کر کے وہ سرمد نے اسے ڈراپ کیا تھا گھر سے کچھ ہی قدم پیچھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ بات سننے کے بعد اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے، سبرینہ کی تو زندگی دوبارہ سے تباہ ہونے والی ہے۔ ادھر اپنے ہی گھر میں اس بار جو ہے وہ ہارون کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ شروع سے لے کر آج تک اس کی بنی ہی نہیں۔ ہارون شریف تھا، اپنی ماں کا اکلوتا وارث تھا، لیکن ابرینا نے اسے بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہارون کی ماں نے بھرپور کوشش کی کہ ابیرہ کا گھر بس جائے اور اس کے بیٹے کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو۔ گھر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ان کی ماں بھی آ جاتی ہے، وہ چلا رہی ہوتی ہے، ابیرہ کہتی ہے کہ تمہیں صرف اور صرف نا مجھے دھمکیاں دینے آتی ہیں، لڑنا آتا ہے، میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے، تب سے میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، تم جان چھڑوانا چاہتے ہو مجھ سے تو کر دیتا ہوں میں تمہارا انتظام، گریبان سے پکڑ لیتی ہے۔ یہاں پر ان کی ماں بھی ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق کی الفاظ وہ بولنے ہی لگتا ہے تو یہاں پر ہارون کی ماں زوردار اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں میری زندگی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو؟ پہلے ہی ڈپریشن میں رہ چکی ہوں، مزید ڈپریس نہیں رہنا چاہتی، بہتر ہوگا کہ آج کے بعد کسی قسم کی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم نے سبرینہ کو چھوڑنے کا کہا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، یہاں سے
کہیں دور چلی جاؤں گی، لیکن ابیرہ جس نے اس بار فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہارون سے دور ہو جائے گی اور محیط کے اتنے قریب ہو جائے گی کہ سبرینا کے گھر میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ محیط یہاں پر سبرینا کو منانے کی تو کوشش کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ پریشان ہو چکی تھی، اسے پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن شروع میں تو محیط کے اتنے قریب نہیں تھی، لیکن آج وہ سبرینا کبھی بھی ابیرہ کو برداشت نہیں کرے گی۔ ابیرہ کی زندگی تو دوبارہ سے تباہ و برباد ہونے والی ہے، وقتی طور پر خوشیاں تو حاصل کر ہی لے گی، لیکن کہتے ہیں نا دوسرے کو برباد کر کے، دوسروں کی خوشیاں تباہ و برباد کر کے اگر انسان خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرے تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ انسان دوسروں کو دھوکہ دے کر خود تو خوش رہ ہی لیتا ہے، لیکن صرف وقتی طور پر۔ خدا کی ذات بہت رحیم ہے، کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ برا نہیں کرتی۔ اگر اس کا دل صاف ہو تو اس طرح سے سبرینا کے ساتھ ہوگا۔ سبرینا کے اوپر وقتی طور پر تو پریشانیاں آئیں گی، لیکن جلد ٹل جائیں گی۔ کون چاہتا ہے کہ اس بار ابیرہ کی حقیقت سامنے آ جائے کہ وہ محیط کو جینا چاہتی ہو اور وہ بہت بڑی فراڈن ہے۔ کون چاہتا ہے کہ جلد از جلد طلاق ہونے کے بعد ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے ابیرہ، اور کون چاہتا ہے کہ شانزے کے ساتھ بھی برا ہو اور سرمد اس سے دور چلا جائے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔